الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر یہ تو تورات کا ورق تھا، اگر تورات والا نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جاتے، یہ تو تورات کی بات ہے، تورات تو دور کی بات ہے، خود صاحب تورات موسیٰ بھی میرا کلمہ پڑھتا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی یہ عظمت اور شان، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باطل عقیدہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، حضرت عیسیٰ خدا نے، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو یعنی بہت برا قرار دیا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو تھی یہ ایسا نہ ہو آپ ہر وقت ڈیروں پہ جا کر، آبادیوں میں جا کر، لوگوں کی دکانوں پر جا کر پیچھے بھئی اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ وہ عربی تھے، وہ سمجھتے تھے جب لا الہ کی تلوار چل گئی پھر کوئی بت نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی اور نہیں، بس ایک اللہ کی خالص عبادت، بس کسی کو سجدہ نہیں، جھکنا نہیں۔ اگر جھکنا سجدہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیتا عورت کے وہ اپنے خامد کو کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام پر اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک سورہ الکاف 15واں پارہ آیت کا نمبر ہے 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 4 میں اور 5 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم۔ یہ جو اللہ کے بارے میں اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو بالکل اس چیز کا علم نہیں، ولا لآبائہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں، ان کو بھی علم نہیں اور ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں۔ کبرت کلمۃ، بڑی گندی حرکت کی ہے انہوں نے، بڑی بری بات کی انہوں نے اپنی زبان سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان لوگوں نے بڑی بری حرکت کی ہے، بڑی بری بات، کلمت کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالی، اس سے بری اور بات کیا ہے؟ ان یقولون الا کذبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سراسر بالکل جھوٹ ہے، اللہ کی اولاد نہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ آیت بلحاظ خیرخواہی اور ہمدردی کے انتہائی یہ ٹاپ کی آیت ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غمخوار ہیں امت کے، کتنی آپ کے دل کے اندر امت کا درد اور تکلیف ہے کہ کوئی میرا امتی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بارے میں رب نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو آپ ان کے پیچھے کیا اس رنج کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، ان کے پیچھے کہ یہ کیوں نہیں مومن بنتے، کیوں نہیں مسلمان بنتے، اسلام والے کیوں نہیں بنتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، اندر سے اتنی پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ کیوں نہیں یہ اپنے باطل عقیدے سے ہٹتے، اور انہوں نے طرح طرح کے خدا بنائے ہیں، معبود بنائے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ میرے اپنے بگانے سارے کے سارے یہ رب کو ماننے والے بن جائے، توحید والے بن جائے۔ تو کیا قصور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی سوچا آپ نے قصور کیا تھا میرے نبی کا؟ صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، بڑا بھی مانتے، آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو پتھر مار رہے؟ ایک کو اپنا اتنا خیر خواہ سمجھے، اور وہ وقت بھی آئے وہ ایک جملہ بولے کہو لا الہ الا اللہ، فوراً سارا مکہ آپ کے خلاف ہو، فوراً آپ کے خلاف ہو۔ اور عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور جب وہ آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے تصدیق کر دی کہ میں نے تورات انجیل میں آپ کے بارے میں صاف پڑھے ہیں، تو واقعی اللہ کی قسم ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا چہرہ ہے ایسا چہرہ اللہ کی قسم کبھی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم دین آ کر اس نے تصدیق کی، کہا تورات انجیل میں میں نے پڑھا ہے، اور آ کر آپ کا مرید بن گیا، غلام بن گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ تو علیحدہ چھپا کر آپ نے بٹھا دیا اس کو پردے میں، تو اس کی قوم کو بلایا، کہا عبداللہ بن سلام بھائی کیسا بندہ ہے، آپ کا یہودیوں کا عالم ہے؟
کہا اس جیسا تو اچھا انسان کوئی نہیں، کمال کی شخصیت، نیک بھی ہے، بت کی بھی، اس کے پرہیزگاری میں تو کوئی شک نہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ میری تصدیق کر دے، میرا کلمہ پڑھ لے، مجھ کو رسول مانے تو پھر کیسے؟ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا عبداللہ پردے سے باہر آؤ۔ پردے سے باہر آئے، ان ساری بات سنا دی۔ کہا میں تو آپ کا مرید بن گیا ہوں، غلام بن گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہودی فوراً کیا پتہ کیا کہتے؟ اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا برا ہی کوئی نہیں۔ پتہ لگ یہ چلا کہ اسلام کیا ہے، اور جو اسلام کو نہیں مانتے، جن کے اندر گند ہے، تو وہ کس طرح اسلام کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں۔ جو اصل اسلام ہے میرے بھائیوں، دعا کرو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کو اللہ اسلام کی جو اصل حقیقت ہے، اصل اوپر گرد و غبار ڈال دیا گیا ہے کہ پتہ نہ لگ جائے۔ کبھی کاش یہ قرآن ہم کو سمجھ آ جاتا تو کسی کی بات میں نہ آتے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس جگہ پہ آپ کو جھوٹ، قصے، کہانیاں، ایرا وغیرہ نہیں سنایا جاتا۔ اس مقام سے اللہ کی رحمت سے رب کا قرآن اور پاک نبی کا فرمان سنایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی، کیا آپ ان کے پیچھے رنج اور غم کی وجہ سے کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، کیا آپ نے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے؟ کیا آپ نے آپ کو اس صدمے کی وجہ سے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی اتنا غم تھا، اتنی آپ کے اندر یہ کھچاؤ تھا کہ فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، یہ ان کے اندر جو باطل عقائد ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بطور زینت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، یہ سبزے ہیں، یہ جزیرے ہیں، اور طرح طرح کے، کہیں مری کا علاقہ ہے، کہیں سوات ہے، کہیں گلگت ہے، بلتستان ہے، یہ بلوچستان کا علاقہ صاف ہی صاف، اور کہیں ریگستان، یہ ساری زمین کے اندر جو جو بھی چیزیں ہیں، یا رونقیں ہیں، یا جزیرے ہیں، یا قیمتی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا میں صرف زمین کو رونق دینے کے لیے بنائی۔ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ کس لیے؟ یہ نہ ہو کہ اس دھوکے فراڈ میں آ کر اپنی آخرت کو نظر انداز کر کے بھلا جائے، اور اپنے رب کو بھی بھول جائے، نبی کو بھی بھول جائے، اور ان زینتوں کے پیچھے لگ کے کہے نہیں یہی جنت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، اور وہ دنیا میں رہ جاتے، لیکن نہیں، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں۔ انہوں نے اگر پہچانا ہے تو اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سالن کے اندر جب تری زیادہ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سالن کو لے جاؤ۔ عمر فاروق یہ نہیں چاہتا کہ سالن بھی کھائے ساتھ تری بھی کھائے، یہ تو 2 سالن ہیں اور میں اتنی عیاشی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس حد تک ایک دن کہیں سے عطر آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں ان شیشیوں کو میں بند کر دیتی ہوں۔ تو جناب عمر کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے بی بی اگر تیرے ہاتھوں کو خوشبو لگ گئی تو کہیں اپنے کپڑوں پہ مل لی تو رب نے قیامت سے پوچھ لیا قیامت کے دن تو عمر جواب کیا دے گا؟ ایسے نہیں انقلاب آتا، ایسے نہیں آسمان سے رب نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کوئی اصل حقیقت کوئی پیچھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے میں نے دنیا کو زینت دی ہے تاکہ پتہ چلے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا وان لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ اور یہ ایک چٹیل بالکل صاف میدان ہوگا۔ ام حسبتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کا دن ہوگا تو زمین صاف چٹیل، نہ اونچی نہ نیچی، کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی، نہ سمندر نہ پہاڑ نہ کوئی جزیرہ نہ بنگلے نہ مکان، سب ختم ہو جائیں گے، زمین کی سب چیزیں برابر ہو جائیں گی۔ یعنی اس طرح صاف چٹیل میدان ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔